بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا ہے، اللہ کے نبی، سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے اور سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں اور جو اس کے لیے تیار رہتے ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں جو دنیا سے فضل و شرف لے گئے اور آخرت میں کرامت و اعزاز حاصل کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو بہت یاد کیا کرو، یعنی یہ بات تمہارے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، بیوی بچوں، مال جائیداد اور کاروبار کو چھوڑ کر جانا ہے، دنیا کی رنگینیوں اور دل فریب بہاروں کو خیر آباد کہہ کر قبر کی آغوش میں پہنچنا ہے۔ موت کی بے رحم اور اندیکھی تلوار بہت جلد تمہیں اس سارے ساز و سامان سے جدا کر کے رکھ دے گی جسے تم اپنی آرام، لذت اور آرائش کے لیے مہیا کرتے ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین میں سے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بہترین تیاری کرنے والا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کوئی علامت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دوری اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قبرستان جایا کرو اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے عبرت ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کو کثرت سے یاد کرنے اور یاد رکھنے کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے، موت کی تیاری کا بھی سبب ہے، مال کا جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی روکتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لینے میں بھی معاون ہے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے میں بھی ابارنے والا ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے بھی روکتا ہے۔ غرض یہ عمل متعدد فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی توفیق دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ کسی راستہ چلنے والے نے پوچھا، کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے، یہ تیرا جنازہ ہے، اگر یہ بات تجھے گراں گزرے تو میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وقت اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے، اس وقت فضول بات کی طرف متوجہ ہونا بالکل نامناسب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تعجب ہے اور بہت زیادہ تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہے اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ دنیا کی کھیل میں مشغول ہیں۔ جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہیں بہت طویل زمانہ تک ٹھہرنا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر سامنے ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ موت کی فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، اسی کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رہے اور اس کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا وقت مقرر نہیں، نامعلوم کب آ جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کو کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا تذکرہ رہے۔ اسی لیے جو شخص دنیا کی دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فریفتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے، اور اگر موت کا ذکر کیا بھی جائے تو اس کی طبیعت کو اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔